السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57 سے لے کر 74 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ نحن ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، نحن خلقناکم ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، نحن خلقناکم ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، فلولا پس کیوں نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، تصدقون تم مانتے، تصدقون تم مانتے۔ افرأیتم کیا تم نے دیکھا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما وہ نطفہ جو تم نون تم گراتے ہو، تم نون تم گراتے ہو، اانتم کیا تم تخلقونہ اسے پیدا کرتے ہو، ام یا نحن الخالقون ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن الخالقون ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن ہم نے ہی قدرنا وقت مقرر کیا، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت کا، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمسبوقین ہرگز عاجز، علی اس بات پر، ان نبدل کہ ہم لے آئیں تمہاری جگہ، امثالکم تمہارے جیسے اور لوگ، امثالکم تمہارے جیسے اور لوگ، وننشئکم اور ہم پیدا کریں تمہیں، وننشئکم اور ہم پیدا کریں تمہیں، فی ما لا تعلمون ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے، فی ما لا تعلمون ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم جان چکے ہو، النشأۃ الأولیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم جان چکے ہو، النشأۃ الأولیٰ پہلی دفعہ پیدا ہونے کو، فلولا پس کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، فلولا تذکرون کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما جو کچھ، تحرثون تم بوتے ہو، تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ اانتم کیا تم تزرعونہ اسے اگاتے ہو، ام یا نحن الزارعون ہم ہی اگانے والے ہیں، اانتم تزرعونہ کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم ہی اگانے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو ضرور اسے کر دیں، لجعلناہ تو ضرور ہم اسے کر دیں، حطاماً ریزہ ریزہ، حطاماً ریزہ ریزہ، فظلتم پس تم رہ جاؤ، فظلتم پس تم رہ جاؤ، تفکہون باتیں بناتے، تفکہون باتیں بناتے، انا بے شک ہم، لمغرمون یقیناً تاوان ڈالے گئے ہیں، لمغرمون یقیناً ہم تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ نحن ہم، محرومون بے نصیب ہیں، محرومون بے نصیب ہیں، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، الماء وہ پانی، الذی جو تشربون تم پیتے ہو، اانتم کیا تم، اانتم کیا تم نے، انزلتموہ اسے اتارا ہے، من المزن بادل سے، ام یا نحن المنزلون ہم ہی اتارنے والے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، جعلناہ
ہم بنا دیں اسے اجاجن سخت نمکین، اجاجن سخت نمکین، فلولا تشکرون تو کیوں نہیں تم شکر کرتے۔ افرأیتم کیا تم نے دیکھی، النارا وہ آگ، التی تورون جو تم سلگاتے ہو، جو تم جلاتے ہو، اانتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا، شجرتہا اس کے درخت کو، ام یا نحن المنشئون ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناہا ہم نے ہی بنایا ہے اسے، تذکرتاً عظیم نصیحت، ومتاعاً اور زندگی کا سامان، للمقوین مسافروں کے لیے، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح پس تسبیح کر، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت عظمت والا ہے۔ اس سے قبل ہم نے پچھلے سبق کے اندر قیامت والے دن جو 3 گروہ بنیں گے، قیامت والے دن جو 3 گروہ کے اندر لوگ تقسیم ہو جائیں گے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ایک سابقون گروہ تھا، ایک اصحاب الیمین اور تیسرا اصحاب الشمال۔ سابقون اور اصحاب الیمین کو جو نعمتیں ملیں گی اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا اور سنا، اور جو اصحاب الشمال کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر جو آج کا سبق آپ نے ابھی ترجمہ سنا ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے ہیں، کس کے؟ اپنی وحدانیت کے، آخرت کے، اللہ اکیلا ہے، قیامت واقع ہو کے رہے گی، اس پر اللہ رب العالمین نے دلائل دیے ہیں، اور یہ وہ دلائل دیے ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے، جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور ان کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کھیتی کا تذکرہ کیا جسے انسان خود کاشت کرتا ہے، پھر اس پانی کا ذکر کیا جو انسان پیتا ہے، اور پھر اس آگ کا تذکرہ کیا جس سے انسان بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو آخرت کا ذکر کیا اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مشرکین ان دونوں کے منکر تھے، وہ نہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار ایسی آیات مل جائیں گی کہ جو اس بات پر واضح نص اور دلیل ہیں کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کیا کرتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، یہ آسمان و زمین کو، سورج اور چاند کی پیدائش کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے پیدا کیا۔ لیکن کیا ہے، اس کے باوجود پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر پہلی دفعہ پیدا کرنے کو دوبارہ پیدا کرنے پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ کی آخری آیات آپ پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 67 اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 51 میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے آپ پڑھیے، آپ کو یہ بات ملے گی۔ سورہ حج کے اندر موجود ہے، پھر سورہ انبیاء کے اندر، سورہ روم کے اندر، یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ پیدا کرنے کو دوبارہ پیدا کرنے کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن خلقناکم، کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم نے، اور جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا کوئی ہمارے ساتھ شریک بھی نہیں تھا، تو پھر اب کیوں نہیں تم اس بات کو تسلیم کرتے کہ وہی رب جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، کیا وہ دوبارہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ فلولا تصدقون،
تم بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم آخرت کے منکر ہو؟ کیوں تم اس بات کو نہیں مانتے کہ جب خالق وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا اور عبادت پھر اسی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کائنات میں حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم مانتے کہ دوبارہ تمہیں پیدا وہ کرے گا، اور کیوں نہیں مانتے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے وہ نطفہ جو تم گراتے ہو؟ تمنون مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹپکانا، گرانا۔ اور افرأیتم کے اندر یہاں پر رؤیت علمی مراد ہے، رؤیت علمی مراد ہے، کیونکہ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر منی کے قطرے سے انسان کی پیدائش کا قیامت کی دلیل ہونا، ایسی بات اللہ رب العالمین نے انسان کو کہی ہے کہ جو قطرے سے ہم نے انسان تجھے پیدا کیا ہے اس کے اوپر دیکھ، اس کے اوپر غور کر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ لازم کر دیا ہر انسان کے اوپر کہ وہ ذرا دیکھے کہ منی کے قطرے سے انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اب پہلی بات تو یہی قابل غور ہے کہ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے، وہ کن چیزوں سے بنتا ہے، اور جن چیزوں سے بنتا ہے وہ زندہ تھیں یا مردہ تھیں، اور اس نطفے کے بننے یا بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل تھا، یہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ صرف انسان کا اختیار کتنا ہے کہ وہ رحم مادر میں ٹپکانے کی حد تک انسان کو اختیار ہے، اس کے بعد اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کون ہے جسم کی صورت دیتا ہے، اس کو مضغہ کون بناتا ہے، علاقہ کون بناتا ہے، ہڈیاں کون اس کے اوپر چڑھاتا ہے، پھر انسانی شکل اس کو کون دیتا ہے، پھر خوبصورتی، بدصورتی، یہ قد و قامت، یہ کون اس کو بخشتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے وہ نطفہ جو تم گراتے ہو؟ اانتم تخلقونہ، کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ یعنی وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یا اس کے بھی خالق ہم ہیں، اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، جس طرح ہم نے تمہاری پیدائش کی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہمارے اختیار میں ہے، اسی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ کس کی موت کہاں پر کب کس وقت ہوگی، کیا ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے گا، یہ جوان ہو کر یا بوڑھا ہو کر کس حالت میں مرے گا، اور نہ اس سے پہلے کوئی اس کو مار سکتا ہے نہ اس کے بعد اس کو کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن قدرنا، ہم نے ہی وقت مقرر کیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، یعنی موت ایسی چیز ہے جو تمہارے درمیان رکھ دی گئی ہے اور سب میں تقسیم ہوگی، لیکن ایک وقت میں نہیں، باری باری آئے گی، جس کا جو وقت آئے گا اس کے اوپر موت آ جائے گی۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہی وقت مقرر کیا ہے تمہارے درمیان میں موت کا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، یعنی ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ کس بات سے عاجز نہیں کر سکتا؟ الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لے کر آ جائیں، تمہاری شکلیں ایسی بنا دیں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی مسخ کر دے، تمہیں بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، جانور بنا دیں، کوئی اور چیز تمہیں بنا دیں، ہم تمہاری شکلوں کو تبدیل کر دیں، کیا کوئی ہے جو ہمیں اس پر عاجز کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز ہرگز عاجز نہیں ہونے والے۔ الا ان نبدل، اس بات پر کہ ہم لے آئیں، امثالکم تمہارے جیسے لوگ، وننشئکم، اور ہم پیدا کریں تمہیں فیما لا تعلمون، ایسی صورتوں میں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جانوروں کی شکل کے اندر خنزیر بندر تمہیں بنا دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم جان چکے ہو پہلی دفعہ پیدا ہونے کو، یعنی پہلی دفعہ پیدا ہونے کا تم اقرار کرتے ہو، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار تم نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے ہی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ چیز کیا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے کہ جب تم مر جاؤ گے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے؟
اور دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا کہ فلولا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، اب اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی توحید اور قیامت کی زبردست دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو بیج جو کھیت کے اندر تم زمین میں دفن کر کے آ جاتے ہو، اسے زمین سے تم نکالتے ہو اور بڑھاتے ہو، وہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، یا اسے ہم اگانے والے ہیں؟ ہم نے اگایا یا تم نے اگایا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انسان یہی کہے گا کہ اے رب، یہ تیرا ہی کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح بیج زمین کی تہ میں گل سڑ چکا تھا اور اناج سے بھرے ہوئے یہ خوشے اگا دیے، وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، اللہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں، تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اسے باہر نکالتے ہو، اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ اور انسان ذرا غور کر کہ تو جو کھیت میں بیج ڈالتا ہے، کیا اس بیج ہر بیج پیدا ہو جاتا ہے؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ اور کئی مرتبہ وہ بیج تو باہر نکل آتا ہے، لیکن فصل تیار ہونے کے بعد وہ آفت آ جاتی ہے، اس کے اوپر آسمانی آ جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَاهُ، تو ضرور ہم اسے کر دیں حُطَامًا، ریزہ ریزہ۔ اگر ہم چاہیں تو وہ جو بیج نکلا ہے اور وہ لہلہاتی کھیت بن چکا ہے، اگر ہم اس کو چاہیں تو ریزہ ریزہ کر دیں۔ فَظَلْتُمْ، پس تم رہ جاؤ۔ فَظَلْتُمْ یہ اصل میں کیا تھا؟ فَظَلِلْتُمْ، فَظَلِلْتُمْ، تو پہلا لام تخفیف کے لیے حذف کر دیا ہے، اور تفقہون یہ اصل میں تھا تتفقہون، تتفقہون، تو ایک تا جو ہے تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی ہے۔ اور تفقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفقہ، قاف کے ساتھ نہیں، یہ والا، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک پھل سے دوسرے پھل کی طرف منتقل ہونا، یعنی طرح طرح کی تم باتیں کرو گے، باتیں بناؤ گے کھیتی برباد ہونے کے بعد۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، اور پھر تم اس کے بعد باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ انا لمغرمون، اور تم کیا کہو گے؟ جی ہم پہ تو تاوان چٹی ڈال دی گئی، ہم نے اتنی محنت کی، بیج بھی ضائع ہو گیا، خرچے کی چٹی بھی ہم پر پڑ گئی، محنت بھی ضائع ہو گئی، آئندہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل نحن محرومون، بلکہ وہ انسان کیا کہے گا؟ ہم تو بے نصیب تھے، ہمارے نصیب میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں کس نے اگایا؟ ذرا غور کرو، جو رب اس بیج کو گل سڑنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین اس سے درخت بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوشے بنا دیتا ہے، تو کیا وہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا پانی کا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یہاں پر عظیم قدرت کا اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہے۔ سطح سمندر سے سورج کی حرارت کی وجہ سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر یہی بخارات بعد میں کیا ہے؟ بادلوں کی شکل اختیار کر کے بارش کی صورت کے اندر برستے ہیں۔ اب سمندر کا پانی جو ہے جس سے بخارات اٹھتے ہیں وہ سخت نمکین ہے اور چھاتی جلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب بارش برستی ہے اس میں نمکین نام کا پانی بھی نہیں ہوتا۔ انسان دیکھیں نا، جن جڑی بوٹیوں سے آپ کوئی چیز بناتے ہیں ان کا ذائقہ ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، بو بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے کہ اس رب نے پانی سمندر کا ہے، پانی کھارا ہے، انتہائی کھارا ہے، نمکین ہے اور جلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر نمک نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ اگر اللہ رب العالمین فرماتے ایسا ہوتا پانی تو کوئی بھی پانی نہ پیتا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، اللہ کہتے ہیں کیا تم نے
اس کو بادل سے اتارا ہے ام نحن المنزلون یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں، بتاؤ تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ یقیناً جواب انسان کا کیا ہوگا، اے اللہ تو نے ہی اتارا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دلیل کے طور پر قیامت کے وقوع کا دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے پیش کی۔ اور بارش کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کیونکہ بارش ہی سے کھیت اگتی ہے، اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، تو ہم اسے سخت نمکین بنا دیں، ہے پھر کوئی اس کو استعمال کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ فلولا تشکرون، تو اللہ کہتا ہے تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ اس رب نے تمہیں اتنی بڑی پانی کی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ افرأیتم النار التی تورون، اب اللہ رب العالمین آگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تورون، تم سلگاتے ہو، تم جلاتے ہو، جو تم آگ سلگاتے ہو، کیا تم نے دیکھی؟ یہ چوتھی دلیل اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں اپنی توحید اور قیامت کے حق ہونے پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا وہ جو آگ لکڑیاں تم نے جلائیں، کیا اس کا درخت تم نے پیدایا، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا، تم نے بنایا؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا تھا اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، بتاؤ کس نے پیدا کیا اس کو؟ اور یقیناً جواب کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے ہی اس کو پیدا کیا۔ نحن جعلناها تذکرۃ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو عظیم نصیحت بنایا، ومتاعا للمقوین، اور زندگی کا سامان بنایا، کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ یعنی آگ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ یہ کس کا سامان ہے؟ مسافروں کا۔ اور جو لوگ بادیہ نشین ہیں، جنگلات کے اندر رہتے ہیں، ان کا سہارا اسی آگ پر ہوتا ہے، ان لکڑیوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کس نے بنائی؟ اور یہ ساری دلائل اللہ رب العالمین نے پیش کیوں کیے؟ کہ قیامت واقع ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو، پانی کا تم اقرار کرتے ہو، آگ کا اقرار کرتے ہو، تم زمین کی کھیتی کا اقرار کرتے ہو، تو کیا وہ رب تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ اتری تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی نماز کے اندر رکوع میں ہوتے تو سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں ہوتے تو سبحان ربی الاعلی، آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔